اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم العن قتلة الحسین واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آغا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد اس بستی میں ادا مولا کا سلسلہ جاری ہے اور آج اہتمام ہے جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے خداوند عالم اس اہتمام کو قبول فرمائے اور ان کی نسلوں میں عزا کو قائم اور دائم فرمائے آنے والے تمام عزاداران سید الشہداء کی مولا حفاظت فرمائے اور ہمیں حسین کے مخلص عزاداروں میں شامل فرمائے آج کے اس مجلس اور تمام پروگرام اور جلوس کی قبولیت کے لیے مولا کی شان میں بلند تر صلوات پڑھیں محمد اس بستی میں پہلی بار آنے کا شرف ملا ہے اگرچہ جو حضرات بیٹھے ہیں وہ ہمیں بہت بار مجلس سن چکے ہیں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے خداوند عالم کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے درمیان میں اپنی ایک عظیم کتاب کو باقی رکھا باقی نہیں رکھا زندہ رکھا ورنہ وہ چاہتا تو جیسے اپنی حجت کو پردے غیب میں ڈالا تھا قرآن کو بھی پردے غیب میں ڈال دیتا ہمیں قرآن سے بہت وابستہ ہونا چاہیے قرآن سے دوری نہیں اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ جس کی عزا کر رہے ہیں اس نے سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کو چھوڑا نہیں ہے لہذا قرآن کے سلسلے میں آج ایک گفتگو ہے اور توجہ سے سنیے گا مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں چونکہ میرا ایک مزاج ہے کہ ہم خریدار کو دیتے ہیں تماشائی کو نہیں میں مجلس بوجھ نہیں بنتا ہوں سنیں گے تو سنائیں گے نہیں سنیں گے تو مسائل پڑھ کے اتر جائیں گے اپنا فرض ہم پورا کرتے ہیں لیکن جو بات کہہ رہا ہوں اسے محسوس کیجئے گا قرآن کے حوالے سے بڑا اعتراض ہوتا ہے جیسی عزا شروع ہوتی ہے مخالفین عزا ہمارے بچوں سے ہمارے جوانوں سے ہمارے مومنین سے سوال کرتے ہیں کہ جو آپ عزاداری کرتے ہیں قرآن میں دکھائیں ماتم قرآن میں دکھائیں کالا کپڑا قرآن میں دکھائیں علم تعزیہ تابوت قرآن میں دکھائیں رونا قرآن میں دکھائیں. کہتے ہیں نا
ہم پریشان ہو جاتے ہیں چونکہ ہمیں اپنے مذہب کا سسٹم نہیں پتہ ہے، توجہ کریں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور کسی کمزور مولوی کے پاس چلے گئے، اس نے 2-3 آیتیں نکال کے دے دیں کہ اس لیے روتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آیت سنائیں تو ہم الزام رکھیں کہ شیعہ لوگ قرآن کی آیتوں کا غلط معنی کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تو پھر کرنا کیا چاہیے میرے جوان بچوں کو، میرے مومنین کو، کہ جب کوئی سوال کرے، عزاداری کا مخالف سوال کرے اور آپ سے کہے کہ آپ عزاداری قرآن میں دکھائیں، تو ہمارے امام نے ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے، بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ امام نے کہا کہ جب تم سے کوئی دشمن سوال کرے تو اس کا جواب مت دو، سوال پہ سوال کرو۔ دشمن چونکہ ارادہ اس کا اچھا نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کے پاس اگر کوئی سوال لے کے آتا ہے تو آپ ارادہ دیکھتے ہیں نا کس منشا سے آیا ہے۔ اگر ارادہ اچھا ہے تو جواب دے دیجئے، ارادہ اچھا نہیں ہے تو جواب نہ دیجئے۔ دشمن کا چونکہ ارادہ اچھا نہیں ہے، لہٰذا اگر اس طرح کوئی دشمن تم سے سوال کرے تو سوال کا جواب نہ دو، بلکہ سوال پہ سوال کرو۔ دیکھیں تھکان اترتی ہے کہ نہیں اترتی؟ اگر کوئی تم سے یہ سوال کرے کہ عزاداری قرآن میں دکھاؤ، ماتم دکھاؤ، آنسو دکھاؤ، سیال باز دکھاؤ، زنا دکھاؤ، تو پلٹ کے پوچھو جیسے نماز پڑھتے ہو قرآن میں دکھاؤ۔ تراویح قرآن میں دکھاؤ، روزے کا وقت قرآن میں دکھاؤ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، نمازوں کی تعداد قرآن میں دکھاؤ۔ مغرب کی 3 رکعت تو قرآن میں نہیں ہے، عشاء کی 4 رکعت تو قرآن میں نہیں ہے، روزے کا وقت تو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہو، پھر سورہ حمد پڑھو، پہلا سورہ حمد پڑھو، پھر کوئی سورہ پڑھو، پھر 1 رکوع کرو، پھر 2 سجدہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ؟ قرآن میں ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے، اسی بنا پہ ہم سے کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں عزاداری نہیں ہے، قرآن میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اتھرائزیشن نہیں ہے آپ کو کہ آپ عزا کریں، لہٰذا بدعت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تو صرف عزاداری پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، مسلمانوں کی نماز پر ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، پھر جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نماز دکھائیں، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھو کہ کھول کے پڑھو؟ تو پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے تو رسول اللہ سے، آئے ہائے، جن کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا رسول ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا تھا، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ جن کے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا رسول ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا تھا، وہ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں۔ میں جملہ کہہ دوں، مسلمانوں نے نماز قرآن سے نہیں رسول سے لیا ہے۔ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ صرف یہ رسول سے نماز لے گئے، ہم نے نماز بھی لیا اور عزاداری بھی لیا ہے۔ سسٹم سمجھ میں آیا؟ سوال آپ خود کریں، اب آپ سوال کریں، ہم آپ کو سوال دیتے ہیں۔ دیکھیے آج کا ماحول بڑا خراب ہو چکا ہے، کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے، جاہلوں کو ممبر دیا جا رہا ہے، عجیب عجیب ڈرامے ہو رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، جذبات سے جوانوں کو کھیلا جا رہا ہے، چیلے چمچے آگے بیٹھ جاتے ہیں، نہ الف ہے نہ بے ہے، ادھر کی ڈرون، پتہ نہیں میزائل اور کیا کیا ہو رہا ہے۔ خطیب کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جوان جنریشن کو علمی مناظرہ کرنے کی طاقت دے، تاکہ جب وہ کسی دشمن کے سامنے کھڑا ہو تو شرمندہ نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اب آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں کرنا کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا
کہ قرآن عزاداری میں دکھاؤ، آپ نے کہا نماز دکھاؤ۔ اب ہماری باری ہے سوال کرنے کی۔ اب آپ سوال کیا کریں گے ان لوگوں سے؟ قرآن کتاب ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کی شکل میں ہے نا قرآن۔ اس قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ آپ نہیں پہنچے۔ اس قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارے مہدی بھائی اللہ سلامت رکھے شاعر ہیں، انہوں نے اپنی ایک شاعر کی کتاب دی، اس پہ لکھا ہوگا یہ شاعری کی کتاب ہے، ٹاپک شاعری ہے۔ ہر کتاب کا ٹاپک ہوتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لائبریری میں جاتے ہیں کتابوں کی تو کیا دیکھتے ہیں؟ میتھمیٹک کی کتابیں ادھر ہیں، فزکس کی ادھر ہیں، بایولوجی کی ادھر ہیں، فلسفی کی ادھر ہیں۔ جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے اس میں ٹاپک ہوتا ہے۔ قرآن کتاب ہے، ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے قرآن کا؟ بتائیے کیا ہے ٹاپک؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبیوں کے قصہ بیان کرنے کی کتاب ہے، ٹاپک ہے ہسٹری آف انبیاء، تو بھیجا 1.25 لاکھ ہے، تذکرہ 17 کا ہے۔ سمجھے بات کو میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ بھائی 1.25 لاکھ بھیجے ہیں، قرآن میں صرف 17 کا تذکرہ ہے، بعض کا تو صرف نام لے لیا ہے، کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اور جو 17 کا نام لیا ہے اس میں بایوگرافی بھی بیان نہیں کی ہے کہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ابا کون تھے، اماں کون تھی، خاندان کون تھا، نہیں۔ موسیٰ کا واقعہ بیان کرتا ہے، ایک بیگ تندور سے اٹھا کے دریائے نیل پہ پہنچاتا ہے، دریائے نیل سے فرعون کے دربار میں، پھر شعیب کے پاس، پھر دریائے نیل کو پار کرا دیتا ہے، بیچ میں سارا واقعہ ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اس زاویے سے قرآن کے بارے میں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بہت سے مومنین ہیں پتہ نہیں کیا کیا جہالت میں کہتے رہتے ہیں، ارے مولوی صاحب کو ایک ہی مجلس یاد ہے، وہ ہر جگہ پڑھتے ہیں، تو کیا ڈرامہ کریں ہم بیٹھ کے؟ ہم کیا نئی اسکرپٹ لکھ کے لائیں آپ کے لیے؟ کیا آپ کی ججمانی ہے کہ لکھمہ پوروں جو مجلس پڑھ دی پورے ڈسٹرکٹ میں نہ پڑھیں؟ اگر اللہ اور رسول کا ذکر تکرار کرنا عیب تھا تو اللہ نے کیوں کیا؟ یہ کون سی جہالت ہے بھائی آپ کی؟ آپ نے بائک اٹھایا ہوا ہے مرشی بھائی، اور ہر مجلس مولانا کی جا رہے ہیں، وہی مجلس انہوں نے لکھمہ مور میں پڑھی، وہی مجلس انہوں نے کھنوائی میں پڑھی، وہی مجلس انہوں نے جونپور میں پڑھی، تو کیا کر دیا؟ قیامت آ گئی ہے۔ جو ایک عالم اپنی مجلس 45-50 گھنٹہ 10 دن اکٹھا کر کے میٹر ایک جگہ سنائے اور بند کر دے، تکرار جہالت نہیں ہے، تکرار تسبیح ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تکرار تسبیح ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کا ٹاپک کیا ہے؟ موسیٰ کا واقعہ بار بار، ابلیس کا واقعہ 8 بار، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، ایک بار کہہ دیا تھا، 8 بار کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا نبیوں کے قصہ بیان کرنے کی کتاب ہے؟ نہیں۔ کیا احکام کی کتاب ہے؟ جیسے توضیح المسائل میں احکام لکھیں، ملتا آپ کو قرآن میں؟ ابھی میں نے کہا نہ نماز کی رکعت ملتی ہے، نہ روزے کا ٹائم ملتا ہے، نہ حج کا طواف ملتا ہے، نہ پتھر مارنے کا معاملہ ملتا ہے، خمس کے طریقے ملتے ہیں، میراث کا طریقہ ملتا نہیں ملتا ہے، تو احکام کی بھی کتاب نہیں ہے۔ لطف اٹھائیں گے تو بات کہوں گا، قرآن پڑھتے پڑھتے آگے بڑھے تو موسیٰ نے چپکے سے اللہ سے کہا تھا کہ ہارون دے دے، چپکے سے مانگا تھا، اللہ نے کہا رسول دیکھو موسیٰ نے ہارون مانگا، ہم سے تو کہتا ہے دوسرے کی بات مت کرو، خود کر رہا ہے، ہم سے کہتا ہے خبردار کسی کی بیوی کی بات مت کرو، خود قرآن میں نبی کی بیوی کی بات کر رہا ہے، وہ بھی نالائق بیوی کی بات کر رہا ہے۔ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، نوح کی بیوی کی بات کر رہا ہے۔ آپ سمجھے قرآن کے فلسفے کو، قرآن کے زاویے کو؟ کیا کہہ رہا ہے؟ نوح کی بیوی بھاگ گئی کشتی چھوڑ کے، کہہ رہا ہے نا اللہ نبیوں کی بیوی کو کافروں کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے۔ ہم سے مسلمان کہتا ہے نبی کی بیوی کا احترام کرو،
بات کہی بھائی، سبحان اللہ۔ قرآن میں دیکھتے ہیں تو کافروں کے لیے نبی کی بیوی کو آئیڈیل بنا رہا ہے۔ ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح ولوط، اللہ آئیڈیل قرار دیتا ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کو، لوط کی بیوی کو۔ تو کیا یہ اس طرح کا ٹاپک ہے؟ تو ٹاپک کیا ہے؟ 1000 مجلس پڑھیں تو آپ کے پیاس نہیں بجھے گی اگر سننے کا مزاج رکھتے ہیں اور معرفت ہے تو سنیے۔ یہ چیلنج سے کہیے گا، اور آپ کے علماء شیعہ اس چیلنج کو فیس کر چکے ہیں۔ پورے قرآن کا ٹاپک یہ ہے کہ پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے۔ اب یہاں بڑے شعراء بیٹھے ہیں، ان کو ہدیہ کر دیتا ہوں جملہ۔ پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے، جس کا مطلع آیہ تطہیر ہے، مقطع آیہ غدیر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موقع ملا تو میں بات کروں گا، لیکن آئیے قرآن کے فلسفے کو سمجھیے۔ 8 بار ہائے ہائے اللہ نے ابلیس کا تذکرہ قرآن میں ریپیٹ کیا ہے۔ سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ وارث قرآن سے جملہ لے جائیے گا، وارث قرآن سے پوچھا گیا کہ اللہ نے ایک بار کہہ دیا تھا، بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا؟ امام کا قیامت کا جملہ ہے، پلٹ کے کہا بار بار اس لیے اللہ دہرا رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے شیطان کو پہچان لیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ قرآن پڑھنے والے شیطان کو پہچان لے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ما منعک اللہ تسجد خلقت بیدیا، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا تھا؟ 8 بار پوچھ رہا ہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ سجدہ نہیں کیا تھا، بھگا دیا۔ بھیا اپنے نوکر کو بھگاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، نوکر تھا میں مالک کو بھگا دیا۔ اللہ نے ابلیس کو بھگا دیا تھا، یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ وضاحت ابلیس سے کیوں مانگ رہا ہے؟ امام کہیں تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ ابلیس کا نظریہ آ جائے۔ ابلیس کا نظریہ کیا تھا؟ جب کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو ابلیس اپنا نظریہ پیش کرتا ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے ہے، میں اس پہ بہتر ہوں۔ اب تک آپ نے بہت اچھے سے سنا ہے، جملہ لے جائیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اللہ نے ابلیس کا نظریہ بتایا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے اپنے کو بہتر سمجھے وہ شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا نظریہ کیا تھا؟ یہ مٹی ہے، میں آگ ہوں۔ کیا بات ہے خدا کی قسم، یہ مٹی ہے، میں آگ ہوں۔ اللہ نے آدم کے مٹی ہونے سے انکار نہ کیا، کیا کہا؟ میں نے بنایا ہے۔ بھئی آپ سو رہے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ مٹی ہے، ابلیس کہہ رہا ہے مٹی ہے، اللہ کہتا مٹی ہے لیکن میں نے بنایا ہے۔ دو نظریہ سامنے آیا، اللہ کا بھی اور ابلیس کا بھی۔ ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ مٹی ہے، اللہ کہتا مٹی ہے لیکن میں نے بنایا ہے۔ ابلیس کی نگاہ ہے مادے پر، اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر۔ اللہ کی نگاہ ہے نسبت پر۔ اب جو کہے علم کے پٹکے میں کیا رکھا ہے، تابوت کی لکڑی میں کیا رکھا ہے، تعزیے کی لکڑی میں کیا رکھا ہے، ان کی نگاہ ہے مادے پر۔ ہم نے کہا حسین کا تابوت ہے، ہماری نگاہ ہے نسبت پر۔ جس کی نگاہ نسبت پر وہ اللہ والا،
جس کی نگاہ مادے پر سمجھنا صورت میں تو انسان ہے، سیرت میں شیطان ہے۔ بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ قرآن ہے۔ آئیے دوسرا قرآن کا رخ پیش کر دیتے ہیں۔ میں آیا بہت دور سے ہوں اور یہ وعدہ ہم سے لیا گیا شعبان سے پیچھے، لکھمہ پور آئیے، آپ ادھر ہی کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور اس 13 محرم کے نہ جانے کتنے بڑے بڑے پروگرام چھوڑ کے آپ کے وطن میں آیا ہوں، لہذا پڑھ کے بھرپور جاؤں گا جب تک سنتے رہیں گے۔ نہ میں لمبی مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، مہدی بھائی جانتے ہیں، بہت سنایا آپ نے مجھے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ لطف لیجئے گا۔ اگر کوئی سامنے والا آپ سے پھر دوسرا سوال کرے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے، کیسے معجزہ ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے، ایتھیزم والے، خاص کر جو آج کل کا دور ہے ایتھیزم کا دور ہے، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف، باقاعدہ ابھی میں 2-4 باتیں آپ کو سناؤں گا، اس میں سے بھی کوئی کہے کہ قرآن معجزہ کہہ رہے ہیں نا آپ، کیسے معجزہ ہے، دلیل دیجیے۔ تو سب سے پہلے معجزے کی تعریف پوچھئے کہ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں جہاں فطرت کے خلاف کام ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جہاں نیچر کے خلاف بات ہو وہی فطرت ہے، وہی معجزہ ہے، نیچر کے خلاف۔ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبتا ہے، نیچر ہے، کوئی مغرب سے نکال رہے تو معجزہ ہے۔ جہاں نیچر کے خلاف، جہاں فطرت کے خلاف بات ہو وہ معجزہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، قرآن کہاں فطرت کے خلاف ہے؟ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہ ہے ہماری اور آپ کی، مثال دے کے بات کو واضح کروں، اب تو خیر پرنٹ میڈیا کا دور نہیں رہا، آج سے 10-15 سال پہلے پرنٹ میڈیا کا دور تھا۔ تو کیا کرتے تھے، اگر کوئی بہت امپورٹنٹ خبر ہے، جیسے آج خبر آ رہی ہے، تو صبح 5 بجے 6 بجے جا کے 2 روپے کا پیپر لاتے تھے، توجہ سے سنیے، اور کسی کو دیتے نہیں تھے کہ پہلے میں پڑھوں گا۔ 5-6 بجے جا کے سائیکل سے، بائک سے، دور سے پیپر لائے اور کسی کو نہیں دیتے تھے، خبردار کوئی چھوئے گا نہیں، میں پڑھوں گا، ہے نا۔ 6 بجے پیپر پڑھتے پڑھتے 9 بجے نوبت کیا آتی تھی، اسی پہ ناشتہ ہو رہا ہے۔ نیچر کیا ہے؟ کسی چیز کو بار بار پڑھنے کے بعد انسان اوب جاتا ہے۔ بھائی گرمی ہمیں بھی لگ رہی ہے، مجھ سے کنیکٹ ہو، میں نے کیا جملہ کہا ہے، میں چاہتا ہوں جملے تیزی سے اور بہت باتیں بیان کر دوں۔ بار بار مثال کے طور پر ہمیں مہدی بھائی نے ایک کتاب دیا، پڑھا 5 سال میں، مولانا ہم نے کہا بھائی پڑھ چکے، 20 بار پڑھ لیا، اب دل نہیں لگتا، پڑھنے کا من نہیں کرتا، دوسری کوئی کتاب لاؤ تاکہ نیا ٹاپک ملے۔ فطرت کیا ہے؟ کتاب کے بار بار پڑھنے سے دل اوب جاتا ہے، یہ ہے نیچر۔ لیکن ہم نے کسی مسلمان سے نہ سنا وہ کہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد دل اوب گیا ہے۔ کوئی نئی کتاب لاؤ، جتنی بار پڑھو اتنا ہی لطف۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سورہ ہم جتنی بار پڑھو ہر بار لطف۔ رمضان میں جتنی بار قرآن ختم کرو نہ دل اوبتا ہے، نہ دل گھبراتا ہے، نہ دوسری کتاب کا مطالبہ ہے۔ پہلا معجزہ یہ ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ غالب کے زمانے کی زبان، میر تقی میر کے زمانے کی زبان آج بولی جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ 100 سال پہلے کی اردو بولی جائے تو آج سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی زمانے کے بدلنے سے زبان بدلتی ہے۔
کیا کہنا ہے اس قرآن کا کہ جو 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ نے زبان بولی، وہ آج اپنی آن بان شان کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے جملہ کہنے دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال عمر کرنے کے باوجود قرآن جوان ہے۔ آئے میں کہہ گیا 1400 سال عمر کرنے کے باوجود قرآن جوان ہے۔ مسلمانوں سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ جب قرآن صامت 1400 سال عمر کر کے جوان رہ سکتا ہے تو جو قرآن ناطق ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جہاں نیچر کے خلاف وہ معجزہ ہے، معجزہ ہے قرآن۔ تیسری دلیل، تمہارے قرآن میں علمی دلیل ہے۔ میرا مزاج ہے، میں پڑھتا اپنی والی ہوں اور سننے والے سنتے بھی ہیں۔ جنہیں وہ لفاظی والی ملک چاہیے وہ ہم سے امید نہ رکھیں۔ ہاں، میں اس ٹائپ کا خطیب وطیب نہیں ہوں کہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جائیں۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ 10 بار سنیں گے اور اگر یاد کر لیں گے نا تو بڑے بڑے مفتی احد کی طرف فرار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسرا سوال، قرآن میں بڑا اختلاف ہے۔ کہاں اختلاف ہے؟ کہ اللہ قرآن میں 3 مقام پہ کہتا ہے اذا اراد ان یقول له کن فیکن، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ بہت سخت سوال ہے یہ۔ اللہ 3 مقام پر یہ چیلنج کر رہا ہے، یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں ہو جا فکن، بس ہو جاتی ہے۔ محمد کہا محمد ہو گیا، علی کہا علی ہو گیا۔ اسے کسی مشورے، اس کی خلقت میں کسی انتظار، اسی خلقت میں کسی ڈیولپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہو جا ہو گیا۔ تو پھر اللہ قرآن مجید میں 6 مقام پہ یہ کیوں کہہ رہا ہے لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، ہم نے زمین اور آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں میں بنایا۔ 7 آیتیں ہیں قرآن میں۔ جب اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے، محسوس کر رہے ہیں دشمن کہاں کھڑا ہے آپ کے لیے؟ اس سوال پہ آج کی جنریشن کو تولیں تو ذرا تولیں، جو حال محفلوں کا ہے، جو حال مجلسوں کا، تولیے ذرا۔ محفل میں اچھے شاعر غائب ہیں، ہاں ہم تو جاتے بھی نہیں۔ ایک جگہ صدارت میں چلے گا روشن بھائی، مصرے پہ ہم نے اعتراض کر دیا۔ ہم نے کہا مصرع بہت سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شعراء جو ہیں دوسری بحر میں شعر کہہ کے چلے جائیں۔ اور مضبوط شعراء کے علاوہ سب نے یہی کیا۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، وہ اس کے بعد جو ہنگامہ ہو رہا ہے، نہ سر ہے مصرے میں، نہ پیر ہے، اور حیدر حیدر ہو رہا ہے۔ کیا ہے بھائی، اپنے تعریف کا کچھ معیار تو رکھیں، اپنی داد کا بھی تو کچھ معیار رکھیں نا۔ توجہ کریں، یہ سوال کتنا سخت ہے کہ جب اللہ قرآن مجید میں، دونوں آیتیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے، اللہ پہ ڈائریکٹ اٹیک ہے۔ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم 6 دن میں بناتے ہیں؟ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ہم نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ پھر کہتا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، ہم نے زمین آسمان کو جو اس کے درمیان میں 6 دنوں میں بنایا۔ پھر کہتا ہے لقد خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، ایک جگہ کہتا ہے کہ میں نے بنایا، ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا۔ نہیں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایک جگہ کہتا ہے میں نے بنایا، ایک جگہ کہتا ہے ہم نے بنایا۔
اللہ کو میں نے دیکھا ہے قرآن مجید میں کہ جب وہ ایکشن میں آتا ہے، فیل، رزق بانٹنے میں کہتا ہے، کہیں کہتا ہے میں نے بانٹا، کہیں کہتا ہے ہم نے بانٹا، موت کے معاملے میں کہیں کہتا میں نے مارا، کہیں کہتا ہے ہم نے مارا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ موت کے بارے میں کہتا ہے، حیات کے بارے میں کہتا کہیں میں نے حیات دیا، کہیں میں نے حیات دیا، کہیں کہتا ہے ہم نے حیات دیا، کہتا ہے کہیں کہ میں نے عزت دیا، کہیں کہتا ہے کہ ہم نے عزت دیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی اپنی کتاب حق المبین میں لکھتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کبھی میں اور کبھی ہم کیوں کرتا ہے۔ جب اگر میری زندگی میں امام نے ظہور کیا تو میں وارث قرآن کو سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کروں گا، اے وارث قرآن، یہ میں اور ہم کا راز تو بتا دے۔ ہم نے خلق کیا 6 دنوں میں۔ علامہ ہلی نے جواب دیا، یہ پرانا سوال ہے دہریے کا۔ علامہ ہلی نے کہا قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم سمجھاتے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حافظ کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہیں، ہم حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ محافظ قرآن بھی ہیں، ہم صرف حافظ نہیں ہیں، اس سے کہ حافظوں نے ہی حسین کو قتل کیا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ کہ مجھ سے سن، جب اللہ خود کرے گا تو کن فیکن میں کرے گا، جب کسی سے کروائے گا تو 6 دن دے گا تاکہ اللہ اور بندے میں فرق رہ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ زمین اور آسمان اللہ نے خود نہیں بنایا، کسی سے بنوایا۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا 7ویں آیت میں اللہ کہہ گیا لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ مَا مَسَّنَّاهُ لُغُوبٌ۔ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، لیکن ہمیں تھکن تک نہ ہوئی۔ تھکتا وہ ہے جو جسم رکھتا ہے، تھکتا وہ ہے جو جسم رکھتا ہے۔ تو پھر اس نے علامہ سے پوچھا کہ اللہ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا؟ تو علامہ نے کہا یہ بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے، بنواتا کسی اور سے ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بنایا۔ کسی سے زمین اور آسمان بنوایا، اسے 6 دن دیا تاکہ اللہ اور بندے میں فرق رہ جائے۔ کس نے بنایا؟ زمین اور آسمان کس نے بنایا؟ مثال دیتا ہوں، یہاں امام باڑہ بنائے کوئی، اس میں لائٹنگ فٹنگ کرے، کچھ خراب ہو جائے تو کہیں گے بھئی اسی کو بلاؤ جس نے بنایا ہے۔ کیوں؟ جو بناتا ہے وہی راستے جانتا ہے۔ اے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جو بناتا ہے وہی راستے جانتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ زمین آسمان کس نے بنایا، لیکن ایک شخص ملا جس نے کوفے کے منبر سے کہا مجھ سے سوال کرو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے۔ جی دیکھ رہے ہیں آیت کے پیچھے کہاں فضائل ہے۔ مجھ سے سوال کرو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ جو بناتا ہے وہی راستے جانتا ہے۔ جو 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنائے اور اس سے تھکن تک نہ ہو، اس کے لیے خیبر اکھاڑنا کیا ہے؟
نہ بنایا ہوتا تو سورج پلٹاتا کیسے؟ آئے میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ سورج مشرق سے پلٹاتا تو آسان تھا، مغرب سے پلٹایا۔ کمیل ابن زیاد نے مولا سے سوال کیا، مولا مغرب سے کیوں پلٹایا؟ مشرق سے پلٹاتے۔ کہا یہاں بھی ایک پیغام دینا تھا کمیل کا۔ پیغام کیا تھا مولا؟ کہ سورج کی مثال انسان کی زندگی ہے، نکلتا ہے تو بچہ ہے، چڑھتا ہے تو نوجوان ہے، 90 ڈگری پہ آتا ہے تو جوان ہے، ڈھلتا ہے تو زوال ہے۔ بھائی کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں نا زوال کا وقت ہو گیا، یعنی ڈھلا، ڈھلتے ہوئے نیچے آتا ہے، ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، ڈوبتے ڈوبتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بھائی پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ سورج ڈوبتے ڈوبتے بوڑھا ہو جاتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے تو بچہ ہے، مغرب تک آتے آتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں نے مغرب سے اس لیے نکالا کہ دنیا سمجھے کہ جو بوڑھاپے سے جوانی پہ پلٹائے اسے علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آ رہا ہے؟ تیسرا سوال قرآن پہ، اللہ ہم سے کہتا ہے خبردار ہاتھ کے قائل مت ہونا۔ ہاتھ کے قائل ہوئے کہ مشرک، شرک، پھینک دوں گا جہنم اٹھا کے اگر میرے جسم کے قائل ہوئے۔ کہہ رہا ہے نا کوئی مسلمان سوچ لے نعوذ باللہ کی دیوار جیسا ہے تو بھی مشرک ہے۔ تصور میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ اٹھا کے ہم جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہم سے تو کہتا ہے کہ تصور میں نہیں لو۔ قرآن میں خود کہتا ہے سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک، مبارکبادی کے لائق ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ کچھ علماء نے لکھا اس سے مراد قدرت ہے، تو قدرت ہوتی تو کوئی محتاج تھا لفظوں کا، کہہ دیتا قدرت میں ملک ہے، ہاتھ میں ملک ہے۔ ایک ہی ہاتھ سے مسلمان پریشان تھا تو دو ہاتھ کو کہہ دیا۔ ما منعک اللہ تسجد خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کہیں دو ہاتھ، کہیں ایک ہاتھ۔ اے نوح کشتی میری دونوں آنکھوں کے سامنے بناؤ، کہہ دیتا میرے سامنے بناؤ۔ آپ لطف نہیں اٹھا رہے ہیں، میری دونوں آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ کل من علیہا فان الا یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے محمد ہر شے فنا ہو جائے گی، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ کہہ دیتا رب باقی رہے گا، کہیں رب کا چہرہ، کہیں اللہ کا ہاتھ، کہیں اللہ کی آنکھ۔ سلفیوں کے درمیان علامہ ہلی نے عجیب جملہ کہا، علامہ یوں ہی نہیں ہے، شیعت کی تاریخ میں ایک ہی علامہ ہوا جس کا نام علامہ ہلی ہے، اور کوئی علامہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ خدا کی قسم اگر رسول نے علی کو یہ نہ کہا ہوتا کہ علی تم اللہ کا ہاتھ ہو، علی تم اللہ کی آنکھ ہو، علی تم اللہ کی زبان ہو، علی تم اللہ کا چہرہ ہو، تو یہ مسلمان جسم والا خدا مان لیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا شورا بیٹھے ہیں، تھک تو نہیں رہے؟ تھک رہے ہیں تو بتا دیں، تو ایسی صلوات پڑھیں کہ میں بات آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے ایک چیز کو بہت خیال کریے گا، علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ علی اللہ کا ہاتھ ہے۔
کیا کہنے بھائی سبحان اللہ. واقعی آپ تھک گئے ہیں. وہ جملے پر آپ کا عقیدہ معراج پہ جانا چاہیے تھا. بہت ٹیکنیکل لفظ ہے یہ. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں. شورا سے بھی گزارش ہے خبردار ایسے مصرے نہ کہیں. یہ تشبیہ ہے, یہ تمثیل ہے, یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. چونکہ آپ کو پھر اللہ کا ہاتھ ثابت کرنا پڑے گا. اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ, علی کا ہاتھ نہیں. علی اللہ کا ہاتھ. اللہ کا چہرہ علی کا چہرہ نہیں, علی اللہ کا چہرہ. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کی آنکھ علی کی آنکھ نہیں, علی اللہ کی آنکھ. خدا آپ زیارت میں نہیں پڑھتے السلام ید اللہ المفسوطہ, سلام اس اللہ کے ہاتھ پر جو پھیلا ہوا ہے. علی کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں مولا آپ تو اللہ کا ہاتھ ہے. علی اللہ کا ہاتھ, علی اللہ کا چہرہ, علی اللہ کی آنکھ. علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ نہیں. یہاں تمثیل نہیں ہے, استعارہ ہے. یہاں جسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں اشارہ ہے علی کی فضیلت کی طرف. یہاں اشارہ ہے علی کے اختیار کی طرف. اختیار و فضیلت کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ کے کہ جو کام تمہارے جسم میں تمہارا ہاتھ کرتا ہے وہ کام کائنات کی, اللہ کی کائنات میں علی کرتا ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے, تھوڑی بات گاڑی ہو گئی تو میں آگے بڑھ جاؤں. جو کام آپ کے جسم میں آپ کا ہاتھ کرتا ہے وہ کام کائنات میں علی کر رہا ہے. آپ کا ہاتھ کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے. رزق آپ کے منہ تک پہنچاتا ہے. آپ کا ہاتھ آپ کے جسم میں رازق ہے. آئے ہائے, آپ زبان سے نہیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. دوسرا ہاتھ کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی آپ پہ اٹیک کر دے تو بچاتا ہاتھ ہے. یعنی ہاتھ آپ کے جسم کا مشکل کشا ہے. رسول نے کہا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ علی ہے. جو کام آپ کے جسم میں چہرہ کرتا ہے وہ علی اللہ کے لیے کر رہا ہے. چہرہ کیا کرتا ہے؟ چہرے کا کام کیا ہے؟ آج کل تو بچے باپ کی عزت ہی نہیں کرتے. ہم جب چھوٹے تھے ابا کہتے تھے مغرب سے پہلے آ جانا, مغرب سے پہلے آ جانا. کسی دن لیٹ ہو گئے, ڈر لگا ابا ڈانٹیں گے, بولیں گے, دیکھتے ہیں ڈانٹ پڑے گی. ہوتا تھا نا. جیسے گھر میں داخل ہوئے ابا کرسی پر بیٹھے تھے. انصاف سے بتائیے کیسے پتا چلے گا کہ ابا راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ ابا کا ہاتھ نہیں بتائے گا, ابا کی آنکھ نہیں بتائے گی, ابا کا چہرہ بتائے گا. مسکرائے تو راضی ہے, غضبناک ہو تو ناراض ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, کیسے پتا چلے کہ راضی ہے؟ دیکھو مسکرائے تو اللہ راضی, اگر علی غضبناک ہو تو اللہ غضبناک, اور علی اس سے کبھی راضی نہ ہوگا جس سے بطول ناراض ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آخری بات اور التماس سے دعا. اسی لیے رسول نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہاں پر بھی عجیب دیکھیے, ہماری بدقسمتیاں یہ ہیں کہ ہم نے جو رسول اللہ نے حدیث مولا علی کی شان میں ارشاد فرمائی اسے بڑا ایزی لیتے ہیں. یا علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, مجھے لگتا کچھ ہے ہی نہیں. خزانہ ہے فضیلت امیر المومنین کا. یہاں پہ اتنا بڑا جملہ کہا ہے, 50 بار سنا ہوگا.
یہ تو خطیبوں کی ذمہ داری کہ آپ کو اس باریکی تک لے جائے، آپ کو گہرائی تک لے جائے. گہرائی ہوگی تو لے جائیں گے نا. جب جاہلوں کو ممبر دیں گے تو حشر ہی ہوگا. جب ریسورسز بند ہو جائیں گے علم کے تو علم کہاں سے ملے گا؟ جب تعلقات پہ خطابت ہوگی. ٹیلنٹ پہ خطابت نہیں ہے، نہ شاعری ہے. بھیا، بابو، چچا، کچھ تو گھر میں گھسے، پھپھو، خالہ. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ٹیلنٹ پر، جو قوم ٹیلنٹ پر جیتی ہے وہ عزت پاتی ہے. انقلاب ایران سے سبق لے لیتے. خمینی کا بیٹا رہبر نہیں بنا اسے کہ ٹیلنٹ نہیں تھا. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ٹیلنٹ کو اگر آپ موقع دیں گے تو کامیاب ہوں گے نا. جو ملک اپنی ٹیم کے ٹیلنٹ کو لاتی ہے وہی ٹاپ پہ جاتی ہے. جو تعلقات پہ لاتی ہے وہ فیل رہتی ہے. کون فیل ہے کون پاس ہے دیکھ لیجئے. تعلقات پہ بلائیں گے تو اس کو پتا ہے اس کو پٹایا ہوا جو پڑھ دو. ہم کو ایک بار بولیں 10 بار بلائیں گے. اور جو بلا رہا ہے اس کی پٹائی بھی بہت ہوگی. اس کی پٹائی بہت ہوگی. امام زمانہ ظہور کر گئے قبلہ تو سوال یہ کریں گے کہ تم نے امام حیدر کو کیوں بلایا؟ تم نے فلاں کو کیوں نہیں بلایا؟ کیا ریزن تھا؟ ہے جواب؟ ہے؟ بلانے والوں سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا تو مجھے بلائیں. مجھے نہیں بلائیں، مجھ سے اچھا بلائیں. مجھ سے اچھا ہے تو امام حیدر کو نہ بلائیں. آپ حق تلفی کر رہے ہیں اس کے جو مجھ سے اچھا پڑھ رہا ہے. کیوں بلایا آپ نے؟ اچھے لگ رہے تھے. آپ اکیلے مجلس سننے بیٹھے تھے. آپ کو اچھے لگ رہے تھے تو آپ اکیلے بیٹھے تھے؟ نہیں، آپ نے بلایا نا. مومنین تشریف لائیں، مجلس شروع ہو رہی، مومنین آ گئے، اپنا وقت دیا. اب بٹھالا کس کو؟ جاہل کو، چونکہ ہمیں پسند ہے. یہ کوشچنس ہوں گے. لہذا علم کی تلاش میں نکلیں، چاہے کتنی ہی زحمت کیوں نہ اٹھانی پڑے. آپ دیکھیں اس حدیث میں کتنا قیامت کا جملہ ہے. ایک آدھ دو اشارہ کر کے اجازت. گرمی بہت ہو رہی ہے، بہت زیادہ وقت ہے، جلوس بھی نکلنا ہے، سب کو جانا بھی ہے، دور دراز سے آئیں. میں بہت اور وقت نہیں لوں گا چونکہ جلوس کی مجلس ہے. بہرحال مختصر کر دیتا ہوں. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. رسول نے پہلے علی کا لفظ لیا ہے، بعد میں قرآن کا. اس سے مسلمانوں کو سمجھایا کہ علی پہلے آیا ہے، قرآن بعد میں آیا ہے. آسمان پر بھی علی پہلے آیا، قرآن بعد میں آیا. زمین پر بھی علی پہلے آیا. ماں کا لفظ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن میں نہیں، قرآن کے ساتھ. میں کہتا تو محدود ہو جاتا، جو محدود ہو وہ علی نہیں ہے. جہاں مزاج ملتا ہو، جہاں تینت ملتی ہو، جو مزاج قرآن کا وہی مزاج علی کا، جو مزاج علی کا وہی مزاج قرآن کا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ آخری بات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر میں یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو پہاڑ 3 حصوں میں یا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یا پھٹ جاتا، یا راستہ دے دیتا. قرآن کا مخالف کہتا ہے یہ قرآن ہے نا؟ ہاں ہے. لوح محفوظ سے آیا ہے؟ بالکل آیا ہے. رکھو پہاڑ پہ. کیا کہنے پورا کائنات کا قرآن پہاڑ پہ رکھو، پہاڑ ہلے گا؟ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قرآن رکھیں گے تو ہوگا؟ اگر یہ حدیث نہ آئی ہوتی مسلمانوں کے پاس جواب نہیں تھا. علامہ علی نے کہا نہیں، یہ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. شعراء بیٹھے ہیں، قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے. لفظ کی بات نہیں کر رہا ہے، معنی کی بات کر رہا ہے.
اگر مانا کو پہاڑ کے سامنے لے جاتا تو پہاڑ راستہ دے دیتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ علامہ نے کہا پہاڑ زیادہ مضبوط ہے یا اللہ کا بنایا ہوا گھر؟ جب قرآن کے معنی کعبے کے سامنے آیا، دیوار نے راستہ دے کے بتایا یہ معنی قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ معنی قرآن ہے، اہل بیت معنی قرآن ہے۔ قرآن کے رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ معنی تک نہیں پہنچو گے۔ قرآن شفا ہے حافظوں کے لیے نہیں، صرف جو علی کی ولایت کے ساتھ قرآن مانتے ان کے لیے شفا ہے۔ بس میں نے یہیں پہ ختم کر دی بات کو۔ اس قرآن سے امام حسین کا کتنا رابطہ تھا؟ نوک نیزہ پہ قرآن کیوں سنایا؟ کوفے میں کیوں سنایا؟ معلوم ہے آپ کو؟ امام حسن امام حسین، امام حسین کو تکلیف اس وقت سب سے زیادہ ہوئی تھی جب خوارج نے، جب عمرو عاص نے جنگ صفین میں نیزے پر قرآن بلند کروایا۔ بات کو سمجھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں میں۔ تو خوارج نے کہا تھا علی قرآن کے خلاف ہیں، نعوذ باللہ۔ حسین کو بہت لگی تھی بات، تو میرے بابا کو قرآن سے الگ کر رہا ہے، اسی کوفہ میں سر کٹا کے قرآن سناؤں گا تاکہ دنیا یہ نہ سوچے کہ علی قرآن سے الگ تھا۔ اور سورہ کہف کی تلاوت کی، پورا قرآن حسین کو یاد تھا۔ سورہ کہف کیوں پڑھا؟ سورہ کہف میں 110 آیتیں ہیں، یہ سورہ کا نام ہی سورہ علی ہے۔ اسی لیے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ان کا نظریہ ہے لیکن میں اس نظریے کا متفق نہیں ہوں، میرے پاس دلیل ہے۔ حسین نماز بچانے کے لیے گئے تھے۔ یزید کے لوگ اگر آج آپ سے پوچھے کہ یزید نے کہاں مسجد کے دروازے بند کیے تھے، تو میرے ساتھ کہہ رہا تھا، شمر سے کہہ رہا تھا حسین کو مارو، نماز عصر پڑھنا ہے۔ نماز تو ادھر بھی ہو رہی تھی، حسین کیوں گئے تھے؟ آپ حسین کی قربانی کو اس طرح سے نہ کریں۔ حسین کربلا میں جنگ علی کی ولایت پر ہوئی ہے۔ عمر سعد سے کیا امام حسین نے کہا تھا؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا ہے؟ یا حلال محمد کو حرام کر دیا ہے؟ کیا میں نے شریعت محمدی کو تبدیل کر دیا ہے؟ کہہ رہے تھے نا، نہیں آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، کیوں مار رہے ہو؟ کیا کہا حسین نے؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے ہو۔ عمر سعد کوئی چھوٹا موٹا یزید کی طرف سے آدمی نہیں تھا، یزید کی طرف سے 28% تھا، چیف آف آرمی تھا۔ چیف آف آرمی کی بات گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، ایک معمولی سپاہی نے نہیں کہا تھا یہ بات جو ہم اگنور کریں، چیف آف آرمی نے کہا تھا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہے۔ حسین نے تلوار اٹھا لی، حسین اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھائے تھے۔ حسین چاہتے تو حرملہ کو دوڑا کے مار دیتے جس نے علی اصغر کو مارا تھا، حسین چاہتے تو سنان بن انس کو دوڑا کے مار دیتے، لیکن بچے کو لے کے واپس آ گئے، علی اکبر کے جنازے کو لے کے چلے گئے، ریئیکشن نہیں کیا ریئیکشن؟ جس کا 6 مہینے کا بچہ مارا جائے، اور بہادر تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کو؟ ابوالفضل عباس سے زیادہ بہادر تھے حسین۔ یہ حضرت علی نے صفین میں کہا تھا
اپنے تمام بچوں سے تم سب بہادر ہو، حسن حسین سے زیادہ نہیں، اس سے کہ وہ فاطمہ کے فرزند ہے۔ حسین مولا عباس کوئی کمپیئر نہیں ہے، یہ ذہن میں نہ جائے۔ حرملہ کو مارنے میں کتنی دیر لگتی؟ جس نے 6 مہینے کے نونہال کو مارا، اور اس نونہال کی شہادت کا حسین پر اتنا اثر تھا۔ کربلا میں حسین پر سب سے زیادہ اثر اگر ہوا ہے کسی کی شہادت کا تو علی اصغر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہے، اہل بیت پر، پورے اہل بیت پر 2 دلیل ہے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ کربلا کے کسی واقعے کو اعمال عاشورہ میں نہیں رکھا گیا۔ اعمال عاشورہ میں کیا رکھا گیا؟ 7 بار آگے بڑھنا، 7 بار پیچھے ہٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حسین نے کس کے لیے کیا تھا؟ اتنا درد تھا چھٹے امام کو، یہ چھٹے امام نے اعمال عاشورہ دیا ہمیں۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ جب حسین وصیت کے طور پہ مرثیہ پڑھنے آئے چوتھے امام کے پاس، نہ علی اکبر کا تذکرہ ہے، نہ عباس کا تذکرہ ہے، نہ سکینہ کا تذکرہ ہے، نہ صغرا کا تذکرہ ہے، نہ اپنی تکلیف کا تذکرہ ہے۔ شیعوں سے خطاب کر کے کیا کہا؟ آج ہم مجلسوں میں نہیں آتے، فرشدہ پہ نہیں آتے، باہر بیٹھے رہتے ہیں، جلوس کو فارمیلٹی سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو کتنا سخت جواب دینا پڑے گا؟ یہی حسین آپ سے پوچھے گا میں نے تو تمہیں بڑی محبت میں سلام بھیجا تھا، اور اس وقت تمہیں سلام بھیجا تھا کہ جب میں علی اصغر کو دفن کر چکا تھا، کہ بیٹا سید سجاد جب زندان شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ کیا میں نے اسی دن کے تم کو سلام کہا تھا کہ تم میرے فرش پہ نہ آؤ؟ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اس کے بعد کیا کہا؟ خطاب کیا، شیعتی مائن شرب تو ماز بن فسکرونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ بہت غور سے میں نے اس بات کو دیکھا کہ جو سبیل لگتی ہے وہ مجلس سے پہلے لگتی ہے، حصہ مجلس کے بعد بڑھتا ہے۔ سبیل پانی کی یا شربت کی مجلس سے پہلے کیوں لگتی ہے؟ کتنے ہمارے بزرگوں نے سسٹم بنایا ہے اس سے کہ جب تم ٹھنڈا پانی پیو گے تو مجلس میں جانے سے پہلے حسین کو یاد کر لو گے، تاکہ جب فرش پہ بیٹھو تو ایک درد ہو اور تم گریہ کرو۔ یہی ہے نا، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ پھر خطاب کر کے کہا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فآباؤ یرحمونی، اے میرے شیعو، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کیسے یہ انکار کر رہے تھے۔ علی اصغر کو سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد جیسے عمر سعد نے کہا تلوار پہ تلوار چلائی، تلوار پہ تلوار چلائی۔ عمر سعد لشکر بھاگنے لگا، کہتا حسین چھوڑ دو، حسین معاف کر دو۔ حسین رکنے والے نہیں تھے۔ اتنے میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین پلٹا، حسین نے اپنی تلوار کو چوم کے نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج واپس آئی۔ کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا۔ عمر سعد سے فوجوں نے کہا اسلحہ نہیں ہے، کہا پتھر اٹھاؤ اور حسین کو مارو، پتھر اٹھاؤ اور حسین کو مارو۔ عجیب بات لکھی ہے آیت اللہ مظاہری نے، ہائے رے حسین کی مصیبت، صدقے جاؤں اس مصیبت کے اوپر۔ کیوں؟ جب کوئی تیر مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے، جب کوئی نیزے مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے، لیکن جب کوئی پتھر مارتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے کہاں لگا ہے۔ حسین پر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ حسین ہر زخم پہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ،
الحمدللہ یہاں تک کہ کربلا کی زمین پر حسین آئے. جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا خیمے کے ارد گرد رہنا، تکبیر بلند کرنا تاکہ زینب تمہاری آواز کو سنتی رہے. لیکن جب بہت دیر سے زینب کو آواز نہ ملی تو پہلی بار زینب خیمے سے باہر نکلی. اب جو خیمے سے باہر نکلی تو کیا دیکھا؟ چاروں طرف سے فوج کہہ رہی تھی مارو حسین کو، مارو حسین کو. حسین کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. گھوڑے پر سوار حسین کو گھیرے ہوئے تھے. آپ جو کربلا جاتے ہیں یہ ٹیلہ زینبیہ جو دیکھتے ہیں کوئی پہاڑی علاقہ نہیں تھا. یہ جناب زینب کا معجزہ ہے. معجزہ کیسا ہے؟ جب بھائی نظر نہیں آیا تو زینب نے کہا پروردگار تیرے حسین کی بہن تجھ سے کہہ رہی ہے مجھے میرے بھائی کو دکھا دو. بس اللہ نے زمین کو بلند کر دیا. اب جو زینب نے دیکھا کہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، حسین کا گلا ہے. امام زمانہ یہ کہہ کے روتے ہیں سلام اس زینب کی مظلومی پر جس نے اپنے بھائی کو 70 قدم سے ذبح ہوتے دیکھا ہے. بس ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ جلوس نکلے گا اور لوگ آپ کو مصاب کریں گے. بڑی سخت روایت ہے، سن لینا بہت رو گے. یہ روایت ایسی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو مصلی پہ بیٹھ کے روایت کو پڑھنا. جب پڑھو گے تب رو گے. 1000 بار میں نے پڑھا ہے اور 1000 بار روئے ہیں. اگر آپ کے دل میں ذرا سی بھی حسین کی محبت ہے، اولاد والے ہو، ضرور رو گے. روایت یوں ہے کہ شمر کے دربار، مختار کے دربار میں جب شمر گرفتار ہو کے آیا تو مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے حسین کو پیاسا مارا ہے، میں نے حسین کو پیاسا مارا ہے. یہ سننا تھا. مختار نے کہا جب تو حسین کو پیاسا ذبح کر رہا تھا تو پچھتایا نہیں؟ تجھے پچھتاوا نہیں ہوا؟ کہا نہیں مختار مجھے حسین کے قتل پہ پچھتاوا نہیں. کہا پھر کسی ظلم پہ پچھتاوا ہوا ہے؟ کہا ہاں. مختار ایک ظلم ہے جس کے کرنے کے بعد میں خود پچھتایا، ایک ظلم ہے جس کے کرنے کے بعد میں خود پچھتایا. مختار نے کہا بتا وہ کیا ظلم ہے؟ شمر نے کہا مختار تم حسین کے چاہنے والے ہو، سنو گے تو مر جاؤ گے، سنو گے تو مر جاؤ گے. مختار نے سختی سے کہا بتا وہ کون سا واقعہ ہے؟ کہتا ہے سننا چاہتے ہو تو سنو. جب میں حسین کو قتل کر چکا عمر سعد نے مجھ سے کہا کہ خیمے پہ حملہ کرو. جب میں خیمے کی طرف بڑھنے لگا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس خیمے میں ایک ایسی بچی ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے. اللہ اکبر. اس خیمے میں ایک ایسی بچی ہے جسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے. میں اس بچی کو تلاش کرنے لگا. میں خیموں کی تنابیں کاٹتا تھا اور بچی کو دیکھتا تھا کہیں بچی مل جائے. شمر کہتا ہے مختار میں ایک خیمے میں جب داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ ایک 4 سال کی بچی ہے جو خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے. میں رک گیا. میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے سکینہ کہتے ہیں. کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. شمر کہتا ہے جس کے باپ کو میں نے قتل کر دیا پھر بھی وہ بچی بابا کا انتظار کر رہی تھی. میں سمجھ گیا کہ حسین کی وہی بچی ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے. یہ کہہ کے میں نے اس بچی پہ جو نگاہ ڈالی تو میری نگاہ اس کے کانوں تک گئی. اللہ اکبر. اس کے کانوں تک گئی. میں نے دیکھا کانوں میں در ہے. میں نے چاہا کہ اس کے در کو کھینچ لیں. یہ کہنے کے بعد جو میں آگے بڑھا تو بچی گھبرا کے کھڑی ہو گئی. بچی پیچھے ہٹنے لگی. میں آگے بڑھتا گیا. جب پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے ننھے ننھے کہا اے ظالم کیا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے. اے ظالم کیا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے، میں سخی کی بیٹی ہوں دے دوں گی. شمر کہتا ہے بڑی معصومانہ انداز میں اس نے کہا تھا لہذا میں رک گیا. میں نے کہا جو تمہارے کان میں در ہے نا جو تمہیں تمہارے بابا نے پہنائے تھے
وہ مجھے دے دو۔ یہ کہہ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں کھڑا رہا، میں نے کیا دیکھا، بچی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتی تھی اور واپس لاتی تھی۔ بڑا سخت جملہ ہے، بچی اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتی تھی اور واپس لاتی تھی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو میں نے تازیانے کو زمین پہ مارا اور کہا مجھے بندے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بی بی خاموش تھی، شمر کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ مختار نے کہا آگے کیا ہوا؟ کہا بی بی کا جملہ نہ سنو، بی بی کا جملہ سنو گے تو شاید مر جاؤ گے۔ کہا بتا کیا کہا شہزادی نے؟ کہا جب میں بار بار کہتا رہا، گھڑکیاں دینے لگا کہ مجھے بندے اتار کے دو، تو بچی کہتی ہے اے شمر مجھے بندے اتارنے نہیں آتے، مجھے بندے اتارنے نہیں آتے۔ یہ سننا تھا، شمر آگے بڑھا، کانوں سے در کو کھینچا، بچی نے رک کیا چچا۔ ارے شمر نے کان سے بندے اتارے، بی بی کیا کرے؟ ماتم حسین۔